سہارا ڈیزرٹ میں پائے جانے والا آئی شیپ کا ایک ایسا شہر جو سال 2050 میں بنائی جانے والی کسی فیوچرسٹک سٹی کا حصہ نہیں، بلکہ یہ شہر آج سے قریب 10,000 سال پہلے بنا ہوا اٹلانٹس شہر ہے۔ یہ شہر اتنا حیران کر دینے والا ہے جسے دیکھ کر آج بھی سائنسدان یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آخر اس شہر کو بنایا کس نے، کیونکہ 10,000 سال پہلے نہ ہی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ ہی کوئی مشینری، مگر پھر بھی انہوں نے ہر رنگ کو ایک الگ شکل اور سائز کے ساتھ الگ میٹل سے بنایا۔ ہر رنگ پر پانی کا ایک ڈیم موجود تھا اور ان کی سینچائی کا طریقہ بھی آج کے جدید طریقوں سے ملتا جلتا تھا۔ یہ شہر اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ اس نے افریقہ اور یورپ کی کئی بڑی کنٹریز اور سٹیز پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کی معمول کی زندگی بڑے احسن انداز سے گزر رہی تھی اور یہ شہر دن بدن ترقی پذیر تھا۔ نہ ہی اس شہر میں میٹلز اور سونے کی کمی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم موجود تھا، مگر ایک دن اچانک سے ان کی اس خوشیوں بھری زندگی نے ایک دکھ بھرا اور بدصورت موڑ لے لیا۔ جتنی تیزی سے وہ ترقی کر رہے تھے اتنی ہی تیزی سے ان کا خاتمہ ان کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ دن آخر آ ہی گیا جس دن اس پورے شہر کی کایا رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے پلٹ گئی۔ اس ایک دن میں اٹلانٹس میں جگہ پر زلزلے آنے لگے، سمندر میں طوفان آنے لگے، اور انہی میں سے ایک طوفان اٹلانٹس کو بھی اپنے ساتھ سمندر کے اندر لے کر چلا گیا، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اٹلانٹس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے اتنا پاورفل شہر اچانک سے ڈوب گیا؟ کیا ان کی پاور ہی ان کے خاتمے کا باعث بنی؟ اور کیا آج بھی اٹلانٹس سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، ویسے تو پوری دنیا میں کئی لوگ اس اٹلانٹس سٹی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کئی جگہوں پر انہوں نے اٹلانٹس کی موجودگی کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رکھا ہے، جیسے کہ اٹلانٹس سی سے لے کر انٹارکٹیکا کے برفیلے پانی تک۔ ان ایریاز میں ملے آرکیٹیکچرل ریمینز کو اکثر اٹلانٹس کے پارٹس بھی گھوشت کیا جا چکا ہے، لیکن ایک ایسی ریسرچ بھی ہے جس کی بنا پر آپ حقیقت میں یہ جان سکیں گے کہ اٹلانٹس اصل میں کہاں پر موجود ہے۔ ناظرین، اٹلانٹس کی کہانی آج سے قریب 3500 سال پہلے کی ہے، مگر ہم چلتے ہیں آج سے صرف 2000 سال پہلے، جب ایک عظیم فلاسفر پلیٹو اپنی 2 کتابیں ٹیمیس اور کریٹیس لکھ رہے تھے۔ یہ 2 کتابیں ہی تھیں جن میں پہلی بار اٹلانٹس کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان میں پلیٹو کا کہنا تھا کہ اٹلانٹس کا ذکر ان کے خاندان کی پچھلی 6 پیڑھیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کہانی کو گریس تک لانے کا ٹائٹل جاتا ہے سولون کو، جو گریس کے ایک بہت بڑے حکمران اور پاورفل مین تھے، جو کہ پلیٹو کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ پلیٹو کے مطابق سولون جب ایجپٹ گئے تھے تب ان کی ملاقات کچھ ایجپشن پجاریوں سے ہوئی۔ ان پجاریوں نے سولون کو بتایا کہ مندر کی دیواروں پر لکھی ہوئی تحریروں کے مطابق اٹلانٹس شہر آج سے 9000 سال پہلے ایک بہت بڑے سمندری طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ لیکن کیا یہ بات سچ بھی تھی؟ اس چیز کا جواب ہمیں پلیٹو کی کتابوں سے ہی ڈھونڈنا پڑے گا، اور کیا پتہ انہی میں ہی کہیں پر چھپے ہوں اٹلانٹس سٹی کے وہ راز جن کو جاننے کی ہم سب خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین، پلیٹو کی بکس میں لکھی ہوئی اس شہر کی اسٹوری کے مطابق اٹلانٹس نام کا یہ شہر ایک پاورفل ریاست ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر اصل میں سمندر سے گرا ہوا ایک چھوٹا اور خوبصورت سا آئی لینڈ تھا، جو کہ پلرز آف ہرکولس یعنی کہ سٹریٹ آف گبرالٹار کے پاس تھا۔ اس کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ پر ان کے راجہ کا محل تھا، جس کے آس پاس 3 سمندری پانی کے رنگز اور 2 بستیوں کے رنگز موجود تھے، جو نہ صرف اس شہر کو دوسرے شہروں سے بالکل الگ بناتے تھے، بلکہ اس کی بناوٹ اس طرح ہونے کی وجہ سے کوئی دشمن سیدھا جا کر بادشاہ کے محل پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اسے اسٹرکچرل ایڈوانٹیج دیتا تھا، یعنی محل تک جانے کے لیے کسی بھی انیمی کو زمین اور پانی کے ان رنگز کو کراس کرنا پڑے گا، جو کہ ایک ناممکن سا ٹاسک تھا۔ اس شہر میں طاقتور فوج بھی موجود تھی، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نیو لیتھک پیریڈ، جسے ہسٹری میں نیو سٹون ایج کہا جاتا ہے، اس طاقتور فوج کے پاس جو ہتھیار موجود تھے وہ میٹل سے نہیں بلکہ پتھروں سے بنائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت میٹل ایج ہسٹری میں موجود ہی نہیں تھا۔ مگر حیرت انگیز طور پہ اس وقت بھی اٹلانٹس کے پاس نہ ہی میٹلز کی کمی تھی اور نہ ہی ان سے بنے ہتھیاروں کی۔ ان کے پاس جو میٹل موجود تھی اسے اوریکولکم کہا جاتا تھا۔
پلیٹو کو یہ تو معلوم نہ چل سکا کہ ان کی یہ میٹل کس قسم کی تھی، مگر اس میٹل سے بنائے گئے ہتھیار دوسری کنٹریز کے ویپن سے کافی زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے پاس اور بھی بہت سارے چمکیلے میٹلز موجود تھے، جیسا کہ سونا، چاندی اور کرسٹلز جیسے قیمتی میٹلز۔ اٹلانٹس کی ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی تھی کہ یہ ایک امیر شہر ہی نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچنے والا شہر تھا۔ یہاں پر لوگ پانی کو گھر گھر ڈیلیور کرنے کے لیے پائپ لائنز بناتے تھے، جس کی ڈیلیوری دوسرے شہروں کے لوگ کرتے تھے۔ پانی کے لیے انہوں نے آج کے جدید ڈیمز کی طرح کا ایک ڈیم بنا رکھا تھا، جس سے وہ اپنی ضروریات پانی مٹاتے تھے۔ لیکن اتنی تیزی سے ترقی کرنے والا شہر اب مزید ترقی کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ ایک دن ایسا آیا جس میں اٹلانٹس آئی لینڈ کے کنارے سمندر کی لہریں بہت جوش کے ساتھ ابھر رہی تھیں۔ یہ لہریں آگے بڑھیں، جس وجہ سے جگہ جگہ طوفان اور زلزلے آنے لگے، جس کی شدت اتنی تھی کہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر ہی اٹلانٹس سمندر میں ڈوب گیا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اٹلانٹس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اٹلانٹس کی کھوج میں کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج بھی لوگ اس آئی لینڈ کو ڈھونڈنے میں جٹے ہوئے ہیں، جن میں کچھ کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس اسپین میں موجود ہے، کچھ کہتے ہیں امریکہ میں موجود ہے، کچھ کہتے ہیں بہاماس میں موجود ہے، جبکہ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اٹلانٹس انٹارکٹیکا کے برفیلے پانی میں جمع ہوا ہے۔ لیکن کسی نے بھی یہ ہرگز نہ سوچا کہ جب یہ شدید قسم کی باڑھ آئی تھی تو اس وقت نہ صرف اٹلانٹس ڈوبا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کئی دوسرے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز بھی ڈوب گئے تھے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ریسرچرز کو ملے ہوئے آئی لینڈز دوسرے بھی تو ہو سکتے ہیں، نہ کہ صرف اٹلانٹس۔ پلیٹو کی 2 کتابوں کے جواب میں کئی سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ اٹلانٹس کی کہانی پلیٹو کی ایک من گھڑت کہانی ہے، لیکن وہ ایک چیز پر دھیان نہیں دے رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ پلیٹو نے جو اٹلانٹس کے خاتمے کا وقت بتایا تھا، ہماری زمین کی ہسٹری کے مطابق اسی سیم ٹائم میں ایک جیولوجیکل فینومینن بھی ہوا تھا، جس کا نام تھا میلٹ واٹر پلس 1b، جس میں ساؤتھ پول اور نارتھ پول میں برف کی چادریں پگھلنے کی وجہ سے سمندر میں پانی اور اس کا بہاؤ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا، جس میں پانی کی اونچائی 14 میٹر تک ہو گئی تھی، جس وجہ سے کافی سارے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز اس باڑھ میں ڈوب گئے تھے، جو کہ کئی دوسرے سمندری علاقوں میں دکھائی بھی واضح طور پر دیتے ہیں۔ لیکن اس فینومینن میں اٹلانٹس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اصل میں اس فینومینن کے بعد زمین کا ایکسیل ٹلٹ تھوڑا مزید جھک گیا تھا۔ اسی وجہ سے دھوپ کی زیادہ کرنیں اٹلانٹس پر پڑنے لگیں، جس وجہ سے یہاں پر سے پانی سوکھنے لگا اور آئی لینڈز نظر آنے لگے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اٹلانٹس دنیا کے نقشے پر دوبارہ سے واپس آ چکا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ آئی لینڈ سمندر کے درمیان نہیں، بلکہ اس وقت یہ اٹلانٹس افریقہ کے ریگستان میں موجود تھا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ریگستان میں باڑھ آخر کب اور کیسے آئی؟ حال ہی میں ایک جاپانیز سیٹلائٹ کی ریڈار امیجز پوری دنیا میں شو کی گئیں، جن کو دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہاں پر پہلے بھی لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک اور ثبوت یہ بھی تھا کہ انہوں نے دیواروں پر کچھ ایسے جانوروں کے نقشے بنائے ہوئے تھے جو کہ ریگستان میں موجود نہیں ہوتے، جیسے ہاتھی، جراف، ہپوپوٹیمس، تالاب اور پیڑ پودے وغیرہ۔ جیسا کہ ہسٹری سے ثابت ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ اپنے پاس موجود چیزوں کے نقشے دیواروں پر بناتے تھے، کیونکہ اس وقت کیمرہ ہی موجود نہ تھا۔ اسی لیے اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ اٹلانٹس اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا۔ ناظرین ذرا اس فوٹو کو غور سے دیکھیں۔ یہ ہے افریقہ کے موریتانیہ کنٹری کے ریگستان میں پائے جانے والا ریچارڈ اسٹرکچر۔ آپ لوگ ہی بتائیں کہ اس ریچارڈ اسٹرکچر اور اٹلانٹس سٹی میں کوئی سملیرٹی موجود ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کے پاس نہ صرف رنگز ہیں بلکہ حیرت انگیز طور پہ ان کا سائز بھی ایک دوسرے کے برابر ہے۔ آئیے پلیٹو کے حساب سے سائز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے مطابق اٹلانٹس کا سائز تھا 127 اسٹیڈیا، اور اس دور میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم 607 فیٹ کا ہوا کرتا تھا۔ اگر 127 کو 607 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 77,089 فیٹ، اور اگر اسے کلومیٹرز میں ناپا جائے تو وہ بنتا ہے 23.049 کلومیٹر۔ حیرت انگیز طور پہ ریچارڈ اسٹرکچر کے سرکلز کا سائز بھی 23.5 کلومیٹر ہے، یعنی بالکل ایگزیکٹ۔ نہ صرف اتنا بلکہ پلیٹو کے حساب سے اٹلانٹس کے گرد ایک پہاڑ بھی ہوا کرتا تھا،
ریچارڈ اسٹرکچر کے گوگل ارتھ کے فوٹوز میں ماؤنٹین لائنز بھی دکھائی دیتی ہیں جو یہاں کئی سالوں پہلے بہنے والی ندیوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں، اور اس بڑے سرکل کے بیچ میں آج بھی صاف پانی نکلتا رہتا ہے۔ اسی لیے یہ چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ افریقہ میں ہی اٹلانٹس موجود تھا۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آئیے موریتانیہ کے بارے میں مزید چھان بین کرتے ہیں۔ افریقہ کے اس موریتانیہ ملک کے باشندوں کو بربر کہا جاتا ہے، لیکن ان کے دادا پردادا کو موری کہا جاتا تھا، جن کا پہلا راجہ اٹلاس تھا۔ حیرت انگیز طور پہ پلیٹو نے بھی اپنی کتاب ٹیمیس اور کریٹس میں اٹلانٹس کا پہلا راجہ اٹلاس بتایا تھا۔ جی ہاں، یہ اٹلاس پوزیڈان ایک گریک گاڈ کا پہلا بیٹا تھا، اور اسی اٹلاس کے نام پر ہی پورے شہر کا نام اٹلانٹس رکھا گیا تھا۔ اگر اب بھی آپ کو یہ محض اتفاق لگ رہا ہے تو آئیے ہم اس میں فادر آف ہسٹری ہیروڈوٹس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہیروڈوٹس کو فادر آف ہسٹری اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے واحد ایسے تاریخ دان تھے جنہوں نے ہسٹری میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے سسٹمیٹک طریقے سے کرینولوجیکلی نہ صرف لکھا بلکہ ان کا ایک خاکہ بنا کے رکھا، اور اسی وجہ سے دنیا کے سبھی سائنٹسٹ ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو اپنی کھوج کا ایک ٹرسٹڈ سورس مانتے ہیں۔ ان تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ ہیروڈوٹس نے 450 BC میں دنیا کا سب سے ایکوریٹ میپ بھی بنایا تھا۔ ہیروڈوٹس کے بنائے گئے اس ورلڈ میپ میں تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایک جگہ اٹلانٹس کے نام سے بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر کنفیوژن یہ ہے کہ پلیٹو نے تو کہا تھا کہ اٹلانٹس اسٹریٹ آف گبرالٹار کی طرف ہے، مگر ہیروڈوٹس کے میپ کے مطابق اٹلانٹس اس جگہ سے کافی دور ہے، جہاں پر یہ ممکن ہے کہ یہ اٹلانٹس اسٹریٹ آف گبرالٹار سے ساؤتھ کی جانب موجود ہے، مگر یہ دور ہے یا قریب، اس چیز کا پتہ پلیٹو کو بھی نہیں تھا۔ جبکہ ہیروڈوٹس کے نقشے کے مطابق جہاں پر اٹلانٹس موجود ہے، حیرت انگیز طور پہ آج اسی جگہ پر موریتانیہ اور مور پریسائزلی ریچارڈ اسٹرکچر موجود ہے۔ ذرا سوچیں اور بتائیں کہ کوئنسیڈنٹ تو صرف ایک بار، 2 بار یا پھر 3 بار بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک ہی جگہ پر کوئنسیڈنٹ کا بار بار ہونا تھوڑا عجیب ہے۔ صدیوں سے ہم جس اٹلانٹس کو پانی کی گہرائیوں میں ڈھونڈ رہے تھے وہ دراصل ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا، مگر کمی ہے تو صرف ایک بات کی کہ سائنسدانوں نے اس جگہ پر زیادہ چھان بین نہیں کی ہے۔ حالانکہ ایک ریسرچ میں مچھلیوں کے کنکال اور سمندر کے کناروں پر پائے جانے والے پتھر بھی ملے ہیں، لیکن پوری طرح سے ریسرچ کے بعد ہی یہ پتہ چل پائے گا کہ کیا واقعی میں اٹلانٹس سچ میں یہاں پر موجود تھا یا یہ صرف ایک بہت بڑا اتفاق ہے۔ لیکن آپ کمنٹ کر کے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی میں ریچارڈ اسٹرکچر ہی اٹلانٹس شہر ہے یا یہ صرف اتفاق ہے۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔